بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی میرا دل تھا کہ ذرا صبح جلدی میں جو پاکستان کا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو کہہ رہا ہے اس پہ ایک رپورٹ دوں آپ لوگوں کو، لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی تھی اور وہاں پر 8 بجے عدالت لگ جاتی ہے، تو وہ 7 بجے گھر سے نکلنا پڑتا ہے کم از کم۔ تو وہاں پر پہنچے، خیر جج صاحب واز ویری کائنڈ، انہوں نے وہ تاریخ دے دی، 23 تاریخ ہے، لیکن وکیل صاحب میرے نہیں تھے اور بھی کچھ لوگ نہیں تھے، تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، تو وہ پھر میں رپورٹ آپ کو دے نہیں سکا۔ میں دینا اس لیے چاہتا تھا صبح کہ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، یعنی ایسی خبریں جن میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہو، جن میں پاکستان کی حیثیت کو ریکگنائز کیا جا رہا ہو، بہت کم ملی ہیں ہمیں پچھلے بہت سارے عرصے میں۔ سپورٹس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ٹیمز کو اتنی زیادہ وہ اس نے پاکستان کے لیے کوئی عزت افزائی کا کام نہیں کیا، اور پھر انڈیا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا پلیئر بن کے آ رہا تھا اور یہی سمجھا جا رہا تھا دنیا میں کہ اس خطے کا وہ تھانے دار ہے، پولیس مین کا رول ہے اس کے پاس۔ لیکن یہ جو مارکا ہوا مئی میں، یہ جو کچھ بھی ہوا 8 مئی، 9 مئی، 10 مئی، اس نے پاکستان کے جو عزت ہے، پاکستان کا جو مقام ہے، پاکستان کی جو ریکگنیشن ہے، اس کو بہت اوپر وہ لے گیا، اور اتنا اوپر کہ اب جو مودی نے خطاب کیا اپنی قوم کے ساتھ، وہ اس کے گلے پڑ گئے۔ اور دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ روزانہ کوئی ایسی شرلی چھوڑتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ بھارتیوں کو اپنے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اکٹھا کروں گا کھانے پہ پاکستان کی اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ گریٹ ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ انڈیا کی لیڈرشپ بھی گریٹ ہے، پاکستان کی لیڈرشپ بھی گریٹ ہے۔ ناؤ وین امریکن پریزیڈنٹ سیز کہ پاکستان کی لیڈرشپ گریٹ ہے، تو انڈیا کا یہ پروپیگنڈا کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، پاکستان دہشت گردوں کو ہوا دے رہا ہے، اور پاکستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے لیے، وہ انڈائریکٹلی خود بخود ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یو ایس پریزیڈنٹ تو سرٹیفائڈ کر رہے ہیں پاکستانی قیادت کو یہ کہہ کر کے وہ ایک گریٹ قیادت ہے۔ تو انڈینز جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے پھر سیکھ پا ہوتے ہیں۔ اب مودی نے جو تقریر کی اس میں بڑکیں تو بڑی ماری انہوں نے، لیکن جو میڈیشن کی امریکا نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، جنگ کو روکنے کے لیے، سیز فائر کے لیے، اس پر انڈیا کے اندر سوال اٹھ گئے، کیونکہ انڈیا کی جو سٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان اور بھارت کے معاملے میں تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں ہوگی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس اور سیکریٹری روبیو اور ہم نے اور دوست ممالک نے پوری رات ہیکٹک ڈپلومیسی کی اور اس کے بعد منایا۔ تو اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی نریندر مودی نے جب تقریر کی قوم کے ساتھ تو کیوں نہیں یہ بتایا، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کی کہ یہ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ اگر تو ٹرمپ کی بات درست ہے، ٹرمپ کی بات سچ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹڈ پالیسی تھی، جو آپٹڈ پالیسی تھی انڈیا کی کہ کسی تیسری پارٹی کو استعمال نہیں کرنا پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یا مسائل کی ڈسکشن کے لیے، تو اس کی وائلیشن ہو گئی ہے، اس کو تو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ بڑا ایک سوال ہے نریندر مودی سے جو کیا جا رہا ہے، اور اس پر انہوں نے کہا جی کانگریس کا اجلاس بلایا جائے، اسپیشل سیشن بلایا جائے اور نریندر مودی اپنی اس پوزیشن کو کلیئر کرے۔ تو نریندر مودی کے لیے یہ جو ہے ایک بڑا شدید مسئلہ بن گیا۔ اچھا، ان سارے حالات میں جس وقت کہ انڈیا پریشر میں ہے، انٹرنل پریشر بھی ہے اور انٹرنیشنلی تو مغربی اخبارات ہوں، مغربی میڈیا ہو، امریکن میڈیا ہو، وہ سارے کے سارے پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کا جو رول رہا ہے اس پر وہ بہت زیادہ پاکستان کو پریز کر رہے ہیں، پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے انڈیا کے لیے بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے، اور اس وقت وہ ایک اپنی بہت ہی برے ٹائم سے انڈیا گزر رہا ہے۔ لیکن ضروری کیا ہے اس ساری صورتحال میں کہ پاکستان اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، پاکستانی بالکل اسی طرح متحد رہیں اپنی فورسز کے ساتھ، تاکہ اگر انڈیا کوئی وار کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان کی یہ جو ایک اپیل ہے یا جو ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ فوراً آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور اس میں تمام
سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کیا جائے اور اس مسئلے پر بات کی جائے. یہ بہت ہی ایک زبردست تجویز ہے. جیل سے جو عمران خان نے بیان دیا ہے وہ بھی یہی بیان ہے کہ جب تک انڈیا پر کوئی آپ وہ نہیں کرنا، بھروسہ نہیں کرنا. مودی ایک عیار آدمی ہے، وہ پاکستان پر پلٹ کر حملہ کرے گا، کیونکہ جو پاکستان کی عزت ہے انڈیا کبھی بھی اس کو ہضم نہیں کر سکتا. جو اس وقت پاکستان کی سپریمیسی ہے، جو پاکستان کی اس وقت ایک اپنی حیثیت انہوں نے منوائی ہے پاکستان نے، انڈیا جو ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو جیسے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ مودی کے لیے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ چائنا اور پاکستان کو نہ ملنے دے، لیکن اس سارے واقعے میں چائنا اور پاکستان تو ایک ہو کے انڈیا کے مقابلے میں آ گئے ہیں، اور دشمن جو ہے بہت بڑا ہے. پاکستان کو راہل گاندھی نے دشمن کہا، ظاہر ہے وہ کانگریس کا پریزیڈنٹ ہے، تو اس کو انڈر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کمزور ہے. تو اس وقت پاکستان ایک بڑی یونیک پوزیشن میں آ گیا. امریکہ نے جو کچھ بھی کیا پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، وہ پاکستان کی درخواست پہ نہیں کیا، پاکستان کی ریکویسٹ پہ نہیں کیا، خود سے انیشیٹو لیا، حالات کو دیکھ کے انیشیٹو لیا. انڈیا نے ان سے کہا، کیونکہ انڈین ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی تھی. بار بار یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے اور اس کو نریندر مودی اس کی تردید نہیں کر رہا، اس کے مقابلے میں کوئی بیان نہیں دے رہا، اور انڈیا کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس پر بڑی ایک شدید تنقید ہے. تو پاکستان اس وقت اگر آپ دیکھیں اس خطے میں چائنا کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. چائنا نے سارا جو اپنا ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ پاکستان کو دیا، اور پاکستان نے چائنیز جو اکوپمنٹ ہے اس پر یہ بھارت کا مقابلہ کیا ہے اور بھارت کو شکست دی ہے. اور اب اس وقت جو چائنیز ملٹری ویئر ہے اس کی پوری دنیا میں جو مانگ ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے، اور 4-5 گنا زیادہ اس کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں، ڈیمانڈ اس کی بڑھ گئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات میں جو کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی تھی وہ بالکل یوں ہو گئے. اور دوسری جانب امریکہ اس وقت اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ جو پاکستان کو اگنور کر رہا تھا، اب وہ بات ختم ہو گئی ہے، اور پاکستان کی لیڈرشپ کو ڈونلڈ ٹرمپ گریٹ لیڈرشپ کہہ رہے ہیں. انڈیا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے، اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے اندر اتحاد کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور اس میں میں نے کل بھی کہا تھا، ہمیں ایسی ہوائیں نظر آ رہی ہیں، ہم وہ چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ چیزیں آہستہ آہستہ نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. اور پاکستان کے اندر اگر یہ اتحاد اسی طرح برقرار رہا تو جس طرح پاکستان نے جو پاکستان کی فورسز نے جس طریقے سے اٹیک کیا، جواب دیا بھارت کو اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، یہ پاکستان کو ایک الٹیمیٹ جو وکٹری ہے اس کی طرف لے جائے گا. اور مسئلہ کشمیر جس پر بات نہیں ہو رہی تھی وہ پھر سرفس پر آ گیا. اور کشمیر کے اندر سے جو اس وقت کمنٹس آ رہے ہیں، وہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ جو ایک انڈیجنس موومنٹ تھی آزادی کی، یا وہ جو ایک 47 میں وعدہ کیا گیا تھا اقوام متحدہ کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ، اس کے لیے پھر آواز بڑی شدت سے بلند ہونا شروع ہو گئی ہے کشمیر کے اندر. تو میسج ایک ہی ہے جو ہر طرف سے آ رہا ہے پاکستان کے لیے کہ اسٹے یونائٹڈ بیہائنڈ یور فورسز، کیونکہ یہی آگے جا کے پاکستان کی انڈیا کے مقابلے میں بہتری کی طرف پاکستان کو لے کے جائے گا. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد.